توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی رشتے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ جتنا چاہو کسی کے لیے کرو، پر یہ بات مت سوچو کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی کرے گا یا پھر ویسا محسوس کرے گا جیسا آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب امید ٹوٹتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے، اور آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے کہ آپ کو کتنا درد ہوا ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، اور صحت مند ارواح ہمیشہ شکر کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ذات ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ 4 باتیں یاد رکھیں۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی نہیں بدلنا چاہتا۔ کسی کو دوبارہ موقع مت دیں جس نے آپ کی معافی پہ بھی برا مانا۔ وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں۔ لوگوں کے لفظوں پہ بھروسہ مت کریں اور ان کے عمل کو درگزر مت کریں۔ شکوے شکایات کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہیں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں، اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں، اپنے لیے بھی وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ پتہ نہیں تکلیف کس بات پر ہوتی ہے، اس بات پر کہ ہم کسی کے لیے بہت خاص ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عام سے بھی نہیں ہوتے، یا اس بات پر کہ دل کے ہر گوشے سے ان کی یادوں کو کھرچ پانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یا اس بات پر کہ جس کے ساتھ بہت ہنسے ہوں وہ انہی باتوں پر رلانے پر کمر بستہ ہو۔ پتہ نہیں راہیں کھوٹی کرنے والے واپسی کا راستہ بتا کر کیوں نہیں جاتے، ساتھ دے نہیں سکتے تو امید کے دیے کیوں تھما جاتے ہیں۔